ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت تین قسم کی ہے، جیسے ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قلبی عبادات میں توکل، خوف و رجا، محبت، تذلل اور خشوع و خضوع شامل ہیں، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ بدنی عبادات سے مراد فرض نماز اور نوافل نمازیں، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی کرنا ہے، اور مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، خیرات، صدقات، قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بجا لایا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نستعین مدد کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب مفقود ہوں، تو یہ صریح شرک ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، اگر کوئی شخص یہ شعر یا وظیفہ اپنی جگہ پر پڑھے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر جا کر پڑھے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ بزرگ میری پکار کو سن بھی رہے ہیں، پھر میری مشکل کشائی اور حاجت برابری کا اختیار یا تصرف بھی رکھتے ہیں۔ دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور دوسری حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی امداد و تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتے، اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، مثلاً اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا، مگر کسی خطرہ مثلاً سانپ یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا درست ہوگا۔ اس آیت میں بندہ اللہ سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے۔